محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی روشنی کو کم کرنے کے لیے کفار اور مشرک پوری محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے جتنا چاہے مشرک اور کافر زور لگا دے، اللہ اسلام کی روشنی کو عام اور تام کرے۔ پوری طاقت اور قوت اگر اللہ کے نافرمان بندے لگا دے اسلام کو بجھانے کے لیے اور اسلام پر پابندی لانے کے لیے، تو اللہ کا فرمان، اور کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ساتوں زمین اور آسمان بنایا، جس نے چاند، سورج، ستارے، سیارے، جنت، جہنم، انسان، جنات، ہوائیں، فضائیں، آگ، سمندر، سب کچھ جس اللہ نے بنایا، وہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہر مومن، ہر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو مکمل طور پر اس پر یقین کرے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کلام میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ پہلے کی کتابیں توریت، زبور، انجیل، وہ صرف اللہ کی کتابیں تھی، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور پہلی کتابوں کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی۔ رب کائنات نے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، اس کتاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور کہیں پر ولو کرہ المشرکون، کہ یہ مشرک اور یہ کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تمام انسانوں کو، بلکہ تمام جناتوں کو، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے اللہ کے نافرمان اگر آنا چاہتے ہیں اور آ جائے اور اللہ کے دین کو، اسلام کو مٹانا چاہے، یہ اسلام کو مٹانا تو دور درکنار رہ گیا، یہ اسلام کی روشنی کو تھوڑی سی ہلکی سی بجھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، وہ اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آئے اور نماز پڑھے اور باہر جائے اسلام ختم، ایسا نہیں۔ 24 گھنٹے ہر ایمان والے پر اسلام فرض ہے۔ اللہ نے جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے۔ تو آج پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے۔ جو قوانین اللہ نے نافذ کیے ہیں، چاہے وہ پردے کا قانون ہو یا 3 طلاق کا قانون ہو یا پھر اور دیگر جو ہمارے نکاح کے قانون ہیں، شریعت کے اعتبار سے یہ آج کل کے اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو مٹانے کی، کہ کیسے اللہ کی شریعت اور مسلمانوں کا دین یہ کیسے کمزور پڑ جائے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے جو اہل حق ہیں، جو علماء ہیں اور جو علماء کے ساتھ اللہ کے دین کو اور مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو اسلام کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو قرآن کی توہین کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو توڑنا اور شہید کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے تو قیامت کے دن ہم انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کا حشر ہوگا وہی اس کا حشر ہوگا جو ان کا ساتھ دے گا۔
اللہ معاف کرے، الیکشن کے دن چل رہے ہیں، الیکشن کے دن چل رہے ہیں۔ ووٹ ایک مسلمان کی امانت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر پیسہ لے کر یا کوئی لالچ کے اندر اگر وہ ووٹ دیتا ہے، اس کا ایمان ڈاوا ڈول اور اس کا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، یاتی علی امتی زمان، میرے امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، او کما قال علیہ السلام یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ صبح کی حالت میں ایک انسان تو مسلمان رہے گا، لیکن شام ہوتے 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 ایسے اعمال کرے گا کہ اسلام کی فہرست سے اس کا نام کٹ کر دیا جائے۔ اور ایک مسلمان شام کی حالت میں، شام کے وقت میں حالت اسلام میں مسلمان ہوگا شام کے وقت میں، لیکن صبح ہوتے ہوتے ایسے اعمال کرے گا کہ اس کا دین، اس کا اسلام مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے چند سکوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں کے خاطر، تھوڑی سی شہرت کے خاطر، تھوڑی سی دولت کے خاطر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بیچ دے گا۔ ووٹ کو بیچنا، ووٹ کو بیچنا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کے لیے حالات ایسے چل رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کھلم کھلا اعلان کیا جا رہا ہے اگر فلاں کی حکومت آ گئی تو ہم یہ قانون پاس کر دیں گے، ہم مسجدوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سپورٹ کریں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ جو اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ کچھ نہ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہم ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ قرآن اور حدیث اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن آج ہم دیکھنے کو تیار نہیں۔ یوسف علیہ السلام پر پہلے تو بہت زیادہ ظلم کیا گیا، بھائیوں نے ظلم کیا، سب سے پہلے بھائیوں نے ظلم کیا، کہاں پر لے جا کے ڈالا؟ بوڑی میں، ماشاءاللہ، کنویں کے اندر سب سے پہلے ڈالے۔ کیوں؟ حضرت ان کے ابا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ انہیں پتا تھا ایک نبی دوسرے نبی کو پہچان لیتا ہے، نور نبوت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے اندر دیکھ لیا تھا، پہچان گئے تھے کہ اللہ اس کو نور نبوت اور نبوت سے نوازنے والا ہے، تو زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے۔ دوسرے بھائیوں کو حسد ہوا، کنویں میں ڈال دیا، یہ ظلم کیا گیا۔ کنویں والوں نے نکالا، مصر کے اندر بیچ دیا، یہ بھی ظلم کیا گیا۔ مصر میں جس گھر میں رہنے لگے، بیوی نے تہمت، زلیخا نے تہمت لگا دی، پھر وہاں سے وہ ایک ظلم ہوا، وہاں سے پھر جیل میں جانا پڑا، وہ ایک ظلم ہوا۔ بہت سارے ظلم سہنے کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اگر کوئی حق پر جمع رہے، اس کے سامنے کیسے بھی لالچ اس کو دی جائے، نوٹوں کی گڈیاں اس کے سامنے رکھ دی جائے، کرسی اس کے سامنے رکھ دی جائے، شہرت اس کے سامنے رکھ دی جائے، لیکن وہ حق پر جمع رہا، وہ حق پر جمع رہا، تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے، آخرت میں بھی کامیاب کرتے۔ وتواصوا بالحق، حق کو تلقین کرنا، حق پر جمع رہنا، حق کی دعوت دینا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی رکھنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ یہی یوسف علیہ السلام نے بھی کیا۔
ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، پہاڑ توڑے گئے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے حق اور صبر کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا، حق کا اور صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کئی سال جیل میں رہے، کنویں میں رہے، غلام بننا پڑا، بیچ بازار میں ان کو بکایا گیا، کئی طرح طرح کے ظلم ان پر کیے گئے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ پاک نے انہیں کیا بنا دیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کیا ہے وہ؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے کہا، جب یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو گئی اور پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اور جو زلیخا نے تہمت لگائی تھی وہ غلط تھی، غلطی اس کی تھی، غلطی بھائیوں کی تھی، سب جب کھلم کھلا پتہ چل گیا تو اب یہاں پر معاملہ آ گیا، اب رعایا پر حکومت کون کرے؟ رعایا پر لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا حاکم کون بنے؟ بظاہر تو ذمہ دار بننے سے اپنے آپ کو بچانے کو کہا گیا، لوگوں کا ذمہ دار بننے سے اپنے آپ کو بچانے کو کہا گیا، لیکن وقت کے حالات کے اعتبار سے کہ کہیں دوسرا ذمہ دار بن جائے گا اور لوگوں پہ ظلم کرے گا، مال میں خیانت کرے گا، ظلم زیادتی خون خرابہ کرے گا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، عزیز مصر سے کہا کہ آپ مجھے کیا کر دیجئے، آپ کا رائٹ ہینڈ، مجھے آپ جو خزانہ ہے اس کا حاکم مجھے بنا دیجئے، حکومت میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ کیوں؟ آگے فرمایا انی حفیظ علیم، میں حکومت کیسی چلانی ہے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، خزانے کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں پورا علم رکھنے والا، اس کے بارے میں پورا علم رکھنے والا ہوں، اور میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، اور مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تب جا کے انہوں نے جو حکومت قائم کی۔ ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کیا اٹھا کر دیکھیں گے، ہم الف با ہمیں آتا نہیں ہے، قرآن تو ہم نے بس اس لیے رکھا ہے کسی کا انتقال ہو جائے گا کھولیں گے، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے پتہ چلتا ہے کہ یاسین پڑھنا چاہیے، کہیں پر گھر بنایا گیا وہاں پر قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ افسوس، سب افسوس، جو قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، جو قرآن ہمیں صحیح سے سیاست کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، جو قرآن ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے، جو قرآن ہمیں جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے، اسی قرآن کو ہم نے ساکھوں پر سجا دیا۔ کب نکالیں گے؟ جب کسی کا انتقال ہوگا۔ کب نکالیں گے؟ جب قرآن خوانی ہوگی تب قرآن نکالیں گے۔ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے کیا سمجھتے ہیں سیاست میں، کانت بنی اسرائیل تسوسون علی الناس، حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے نیک اور اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل پر سیاست کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ نیک آدمی، اہل علم، مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت ہوگی، اگر وہ سیاست کرے گا کسی پہ ظلم کرے گا کیا؟ بولو نا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کرے گا۔ وہ کیوں؟ اس کو معلوم ہے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ انصاف کرے گا، وہ عدل کرے گا۔ وہ کیا ہم نے سیرت کو نہیں دیکھا؟ نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام کیسا عدل اور انصاف انہوں نے قائم کر کے گئے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یہی کرتے تھے وہ، عبادت اپنی جگہ۔ اللہ آج لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اپنے کو مولانا لوگ کیسے ہونا، دیندار لوگ کیسے ہونا،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد سے باہر دکھنا نہیں مولانا نے. دیندار ہم اسے سمجھتے ہیں جو مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جائے. دیندار ہم اسے نہیں سمجھتے جو لوگوں کے حالات کو سمجھے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے, ان کی صحیح سے قیادت کرے, ان کی صحیح سے سیاست کرے. یہ ہم اس کو دیندار نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے